ہر بات پہ آزمائش. اور میں ڈھیر سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بیچارے پہلے جھگڑا کر لیتے ہیں، پھر خود پریشان ہوتے ہیں، بعد میں ان کو خیال ہوتا ہے یار میں نے فلاں آدمی سے سخت بات کر دی ہے، مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی. اچھے دل کے لوگ ہیں، لیکن اگر وہ قبل از وقت ہی سمجھ لیں کہ ہم نے جھگڑے نہیں کرنے. اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، جب انسان سمجھتا ہے نا مجھے جھگڑے نہیں کرنے، پھر اس میں عاجزی بھی آتی ہے. زیادہ لڑائیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حرف آخر جانتے ہیں. ہم اس قدر زیادہ انا کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کے باپ کے سامنے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے بھی بحث کر رہے ہو، اپنے بزرگوں کے سامنے بھی ہم معاذ اللہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. خدا کے بندو، بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں. اور یار پھر یہ کہ اگر کوئی مجھے بات کر بھی دے گا تو میں کیا ہوں؟ اگر مجھ پر کوئی تنقید کر بھی دے گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی نے کوئی بات کر بھی لی تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہے بھلا؟ ہم کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کمزوریاں رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. پھر یہ کہ کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس پر اس قدر زیادہ جھگڑا، اس قدر زیادہ الجھاؤ. اگر کوئی ذات پر بات کرے، ذاتی بات کرے، تو میرے عزیز مزاج میں درگزر پیدا کرے. کیا خوبصورت فرمان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا. فرماتی ہے قربان جاؤں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. حضور نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غلام کو، کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں. سرکار درگزر کرتے. ہاں حدود اللہ پامال ہوتی تو حضور جلال فرماتے. میرے عزیزو اتنا الجھاؤ زندگی میں پیدا، مجھے فلاں نے بات کر دی، اچھا پھر بات کی حقیقت کا بھی نہیں پتا اس نے کیا کہ نہیں. وہ دو آدمی جو کونے میں کھڑے ہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، او خدا کے بندے تو اتنا اہم آدمی نہیں ہے، وہ بیچارے کوئی اور بات کر رہے ہیں. لوگوں کو تیرے علاوہ بھی کافی مصروفیت ہے. یہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سب تجھے ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ گھر میں کونے میں دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ تیری نہیں کر رہے، کوئی اپنی بات کر رہے ہیں. اس قدر زیادہ الجھاؤ پیدا کر لینا زندگی میں. تھوڑا سا تو درگزر ہو، تھوڑا سا تو انسان کے اندر بے نیازی ہو، تھوڑا سا تو اسے معاف کرنا ہے. ہر جگہ الجھاؤ ہے، ہر جگہ بحث ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے نا، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا، مشکات میں موجود ہے، یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. وہ کفار تو نام بگاڑ کر بات کرتے ہیں. تو کریم فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جائیں. بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو میرے عزیز اتنا الجھاؤ زندگی میں، اتنی بحث، ہر آدمی سے جھگڑا، راہ چلتے جھگڑا، ہر جگہ. وہ بہت سارے لوگ تو ویسے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ اس سے بچیے جی، یہ بڑا گرم خون ہے جی، بڑی جلدی جلال میں آتا ہے. اور میں نے کہا اس کی عادت نہ بگاڑ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ ایسی جگہ ٹکرا جائے جہاں پھر کوئی درگزر کرنے والا موجود نہ ہو. اپنی طبیعت کے اندر عجز پیدا کریں، انکساری پیدا کریں. آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، اللہ کے کامل ولی بھی تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حکومت بھی انصاف سے، عدل سے، وزاداری سے چلاتے تھے، اور کئی پارے قرآن مجید کے روز تلاوت فرماتے تھے. کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے. اور وہ ایسا درود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے درویش کی خواب میں آ کے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. یعنی مقبولیت والا درود. میرے عزیز اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اور امیر ہے وقت کے، حکمران ہے. تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے. جناب